پڑھے ہوں گے، وہ کہے گا میں نے یہ پڑھا ہے، وہ کہے گا میں نے یہ پڑھا ہے، لڑائی جھگڑا شروع۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے یہ چالاکی کی ہے کہ مسلمانوں کو لڑانے کے لیے حضور کے خاندان میں مختلف غلط باتیں لکھ کے ڈال دیں، جبکہ سچ نہیں ہے۔ اب بی بی صاحبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آقا کو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت پیار تھا۔ وہ بیٹی تھیں، وہ باپ تھا۔ باپ وہ ہے کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں، اور بیٹی بھی وہ ہے کہ کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے، میرے نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ اللہ ہے، اور خواتین میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے اگر کسی سے ان سے بڑا درجہ ہے تو پھر ان کی اماں سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ یہ حضور کی بیٹی ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا جب یہ رشتہ ہوا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تیار کیا، دلہن بنایا۔ جب بیٹی جانے لگی، اب یہ تربیت بھی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بعض صوفی جو ہے کہتے ہیں ہم چلے پر تھے، ہم نے بیٹی کو رخصت کر دیا۔ اللہ کے نبی نے میرے سر پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، ماتھا چوما، پیار کیا۔ بس یہ تھا ہی کہ آنکھوں سے آنسو آ گئے، ساری بیویاں پریشان ہو گئیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش میری بیوی اور سیدہ فاطمہ کی ماں سیدہ خدیجہ زندہ ہوتی تو آج اپنی بیٹی کو وہ خود رخصت کرتی۔ اب جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں خوشی کے وقت یہ آنسو نکلے تو سب کی آنکھوں سے آنسو نکلے، روانہ ہو گئے۔ تو اس وقت پھر عرض کر رہا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ کی عمر مبارک تھی 21 برس، اور بی بی صاحبہ کی عمر تھی 19 برس۔ بعض نے سال اوپر نیچے بھی لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے داماد بن گئے، آپ باہر کا کام آپ کے سپرد ہے، اور اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹا گھر کا کام آپ کے سپرد ہے، باہر کا کام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، فرمایا آپ کر کے آیا کریں، اور گھر کے کام یہ کریں گے۔ تو تقسیم بھی کر دی کہ مرد کے ذمے کیا ہے، عورت کے ذمے کیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کے طریقہ کار کے الٹ کریں گے جس طریقے سے یورپ میں ہو رہا ہے، تو آپ یہ بھی دیکھیں نقصانات کتنے ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں A1 فیملیز جو یہ کام کر رہی ہے، پھر ان کے جو ہے آپ دیکھیے کہ تباہیاں اور بربادیاں کیسے ہو رہی ہیں، نقصانات کتنے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ذمہ تھا، بہت اچھا ہو گیا، چلے گئے۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، مختصر سے جہیز دیا، ایک چکی دی، یا یوں کہ ایک چھوٹا سا ڈرم دیا جس میں آٹا رکھتے تھے، یا آج کل کہہ لیجیے گدا تھا، گدا جسے ہم کہتے ہیں، وہ کھجوروں کے اس سے بنا ہوا تھا، وہ دیا، مختصر سا۔ نکاح کو اسلام نے آسان بنایا ہے۔ یہ مشکل بنانے سے جہاں سے رسمیں آتی ہیں ہندوؤں کی، اس سے یہ ہوتا ہے کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
سارے ہی کہتے ہیں ہماری بیٹے کا جو دولہا وہ بینک مینیجر ہو، تو پھر یہ کہاں سے ہوگی؟ نہیں اتنا بینک کی ہے نہ مینیجر ہے، نتیجہ جو نکلے گا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بی بی صاحبہ نے درخواست کی، حضرت حسن پیدا ہوئے، اولاد بھی سن لیجیے، بی بی فاطمہ الزہرا کے بطن سے حضرت حسن ہے رضی اللہ عنہ، حضرت حسین ہے، حضرت محسن ہے جن کو اردو میں محسن کہتے ہیں۔ حضرت محسن بچپن میں فوت ہو گئے، اور بیٹیاں تھی سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ہیں۔ سیدہ زینب بچپن میں فوت ہو گئی۔ کبھی کبھی میں حضرت محسن کا نام لیتا ہوں، جو دعوے دار ہیں وہ بھول گئے ہیں کہ یہ بھی بی بی فاطمہ الزہرا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ اب دیکھیے جی، تو آپ نے درخواست کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میرے پاس کوئی کنیز، کوئی نوکرانی نہیں جو میں آپ کو دوں، تو میں آپ کو ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو ان سے بھی اچھی ہے؟ جی فرمایا بتائیے۔ فرمایا آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ مختصر جو نماز ہے خصوصاً عصر کی اور فجر کی، اس کے بعد بزرگ یہ پڑھتے ہیں 33 مرتبہ وہ، 33 وہ، 34 وہ۔ تو یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ چکی بھی پیستی تھی، تلاوت بھی کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی کی بیٹی کی گود میں حضرت حسن اور حضرت حسین نے جو پرورش پائی ہے وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی لوری سے پائی ہے۔ پھر جب قرآن کی تلاوت کی لوری ہو اور اپنے ہاتھ سے وہ چکی پیس کر آٹا بنا کر اپنے بچوں کی خدمت کریں تو ان کا رتبہ اور مقام کتنا ہوگا، شان کتنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں جاتے تھے، آپ کے علم میں ہو یہ بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے بعد اپنی چھوٹی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کے جاتے تھے۔ جب واپسی پر آتے تھے تو پہلے اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے تھے، اور بیٹی جب گھر میں آتی، کیونکہ یہ چھوٹی تھی، باقی تو اس دنیا سے جا چکی تھی، میں نے آپ کو حوالہ جات دے دیے، تو بی بی صاحبہ جب آتی تھی اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، ماتھا چومتے تھے اور اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ ہمارے ہاں بیٹیوں کی عزت ہی نہیں کی جاتی۔ آپ خود غور کیجیے، جہیز کے معاملے میں، رشتے کے معاملے میں، بیٹھنے کے معاملے میں، اب صوفیاء کرام کہتے ہیں ہم تو اپنی بیٹیوں کے گھروں سے پانی بھی نہیں پیتے، پانی حرام ہے، اور وہی صوفی جو ہے جب اپنی جائیداد کی وراثت کی باری آتی ہے بیٹیوں کو نہیں دیتا، بیٹوں کو دیتا ہے۔ اب پانی کہاں گیا؟ اسلام اپنے مقصد کے لیے لوگوں نے استعمال کیا ہوا ہے، جہاں فائدہ ہو وہاں مولوی صاحب ایویں نہیں مسئلہ، مولوی کو بھی بے وقوف بنا دیتے، اور جہاں نہ ہو چھڈو جی مولویوں نے کی کرنا، وہ بھی اپنی طرف سے، یہ غلط ہے۔ اب دیکھیے جی کہ انہی کی گود میں حضرت حسن بھی پلے، بی بی فاطمہ الزہرا کی گود میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الفاطمۃ بضعۃ منی فمن احبها فقد احبنی ومن ابغضها فببغضی ابغضنی۔ آپ نے فرمایا فاطمۃ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ بالکل برحق ہے، لیکن جو مخدومہ کائنات ہیں، جو جنت کی سردارہ ہیں، جو خاتون جنت ہیں،
ان کو کیا ضرورت ہے کہ چند کھجوروں کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، بہت عرصہ پہلے، یہ کہانی ہے، اور بہت سے علماء نے میری اس بات کی تائید کی۔ بھائی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام تھا، وہ اگر بلاتی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آتے، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تو بی بی فاطمہ الزہرا کی والدہ حضرت خدیجہ کی جب شادی ہوئی میرے نبی سے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عروسی لباس اور باقی انتظامات شادی کی کرنے والے تو حضرت صدیق اکبر تھے رضی اللہ عنہ۔ کھجوریں کیا چیز ہیں جس نے سارے کا سارا گھر میرے نبی کے قدموں پر وار دیا۔ اب اگلی بات بتا رہا ہوں، بلا سکتے تھے، اگر جانا تھا تو پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جاتے۔